اور احسان پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس ماہ مبارک میں دو بڑے کام ہیں، ایک تو دن کا روزہ رکھنا ہے اور رات میں تراویح پڑھنی ہے۔ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح دنیا کے بازاروں میں اتار اور چڑھاؤ آتا ہے، سیزن آتا ہے، تو اللہ تعالی کے یہاں اتار تو نہیں آتا، چڑھاؤ ہی چڑھاؤ آتا ہے۔ ان کے یہاں اعمال کے لیے جو نیکیاں طے کر دی گئی ہیں اس میں تو کمی نہیں ہوتی، البتہ خاص موقعوں پر ان نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاعمال عند اللہ سبع، اللہ کے نزدیک اعمال 7 طرح کے ہیں۔ عملان موجبان، 2 عمل واجب کرنے والے ہیں، وعملان بامثالہما، اور 2 عمل برابر سرابر ہیں، وعمل بعشر امثالہ، ایک عمل جس کا 10 گنا ملتا ہے، وعمل ب700، اور ایک عمل جس کا 700 گنا ملتا ہے، وعمل لا يعلم ثوابہ الا اللہ، اور ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کا ثواب سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ تو وہ 2 اعمال جو واجب کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو یہ عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ کہ بندہ شرک کرے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو یہ عمل جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ عملان موجبان، یہ 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں، ایک جنت کو واجب کرنے والا ہے اور ایک جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وعملان بامثالہما، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کا صلہ برابر برابر ملتا ہے، نہ کم اور نہ زیادہ۔ بندے نے کسی نیک کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، پھر کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، تو صرف پختہ ارادہ کر لینے پر اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی ملتی ہے۔ اور بندے نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا بھی اس گناہ کے برابر ہی اللہ تبارک و تعالی اسے بدلہ دیں گے، اس میں اضافہ نہیں کریں گے، برابر برابر جیسا گناہ ویسا اس کا صلہ اور اس کا بدلہ۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں کہ بندہ نیک کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا تو صرف گناہ کے ارادے پر اللہ پکڑ نہیں فرماتے۔ ہاں، جب گناہ کر لیتا ہے تو جس طرح کا گناہ کیا ہے اسی طرح کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 عمل ہو گئے، 2 واجب کرنے والے، ایک جنت کو ایک جہنم کو واجب کرنے والا، اور 2 عمل جس کا بدلہ برابر برابر ملتا ہے، ایک نیک کام کا پکا ارادہ کر لینا اور پھر کسی وجہ سے نہ کر پانا، اور دوسرے گناہ کرنا، ان دونوں کا برابر برابر بدلہ اللہ کے ہاں ملتا ہے۔ 5واں عمل بتایا وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ وَعَمَلٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، کہ آدمی کوئی نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وعمل ب700، اور ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کا بدلہ اللہ 700 گنا عطا فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ 700 گنا تک ملتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ فرمایا جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو ایک دانے سے 700 دانے ہوتے ہیں۔ یہ تو ضابطے کی چیز ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پابند نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بھی دیتے ہیں، ان کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو 700 گنا تک ملنا یہ تو ضابطے کی بات ہے۔ اور فرمایا 7واں عمل وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ایسا عمل جس کا ثواب صرف اللہ کو معلوم ہے، اس عمل کے کرنے والے کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا ثواب اسے کیا ملے گا۔ فرمایا وہ عمل روزہ ہے۔ روزے کا ثواب روزہ رکھنے والے کو بھی معلوم نہیں، اس کا ثواب کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے الا الصوم، سوائے روزہ کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اب بڑا آدمی جب دیتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی بڑائی کا لحاظ کر کے دیتا ہے۔ بڑا آدمی جب دیتا ہے تو کم نہیں دیتا، کیونکہ کم دینے میں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ گھٹتا ہے۔ ہر دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ تو ہم انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ بھئی ایک غریب آدمی
کسی محتاج کو دیتا ہے 1 روپیہ دیتا ہے، 10 روپیہ دیتا ہے، لیکن ایک امیر آدمی 100 روپیہ دیتا ہے، 200 روپیہ دیتا ہے، 500 روپیہ دیتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی شان اور مرتبے کے مطابق جب ہم انسانوں میں سے دیتا ہے تو پھر اللہ کی شان، اللہ کا مرتبہ، اس کی بڑائی، فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا۔ وہ ایک بات میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ ایک بڑھیا نے حاتم طائی سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں شکر ختم ہو گئی ہے، 1 کلو بھیج دے۔ کوئی چھوٹا سا برتن اس بڑھیا کے گھر میں رہا ہوگا جس میں شکر رکھتی رہی ہوگی، چھوٹا ڈبہ 1 کلو شکر والا۔ اکیلی بڑھیا، اس نے کہا بیٹا شکر ختم ہو گئی ہے، 1 کلو شکر بھیج دے۔ حاتم طائی نے 1 گونی شکر بھیج دی۔ اب بڑھیا پریشان ہو گئی، 1 گونی شکر کہاں رکھے؟ اس نے حاتم طائی کو کہلوایا کہ بیٹا میں نے تو 1 کلو شکر مانگی تھی اور تو نے 1 گونی شکر بھیج دی، میں اسے کہاں رکھوں گی؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ اماں تم نے اپنی شان کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ تو جب دنیا کا حاتم طائی اپنی حیثیت دیکھتا ہے اور اس کے مطابق دیتا ہے تو جو حاتم طائیوں کو پیدا کرنے والا ہے، سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے، جب وہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں بدلہ ہوں روزے کا، یعنی روزہ رکھنے والا مجھے پا لیتا ہے، وہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھنے والے پر اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے روزہ رکھنے والا اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے میرے لیے اپنا کھانا چھوڑا، میرے لیے اپنی شہوت چھوڑی، تو روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بہت اذیتناک ہوتی ہے، لیکن روزہ اور روزہ رکھنے والا دونوں اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، معدے کے اندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بو منہ میں ہوتی ہے، اللہ کو وہ مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار خبردار، روزے کی اور رمضان المبارک کی کوئی 1 ساعت بھی تمہاری غفلتوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 1 مہینہ سال کے مہینوں میں سے ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، بڑی طویل حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی شعبان کی آخری تاریخ تھی، چاند نکلنے والا تھا، جیسے آج بھی چاند ہو سکتا ہے،
آج کی تاریخ بھی شعبان کی آخری تاریخ ہو سکتی ہے، 29 شعبان ہے آج بھی چاند ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ تو شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا، ایک تقریر فرمائی، وعظ و نصیحت فرمائی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ بہت عظیم ہے، بہت مبارک ہے۔ آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں۔ اس امت پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں اور کیسے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی عمریں بہت طویل ہوتی رہی ہیں، 500 سال 1000 سال ان کی عمر ہوتی رہی ہے، اور یہ پوری عمر انہوں نے اس طرح گزاری کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کی عبادت میں گزاری۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو ایک طرح کا دھچکا لگا کہ اگر ان لوگوں کی برابری بھی ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں، 60 سال 65 سال 70 سال، تو اس چھوٹی عمر میں اگر ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو 500 سال جس نے عبادت کی ہے، 1000 سال جس نے عبادت کی ہے، وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کو بہت دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، ایک مرتبہ آتی ہے، ایک رات ہوتی ہے سال میں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور وہ کب آتی ہے؟ عموماً رمضان المبارک میں آتی ہے، اور رمضان المبارک میں بھی خاص طور سے زیادہ امید آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اللہ نے متعین کر کے نہیں بتایا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کتنے ہیں جو اس رات کی تلاش میں محنت کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ ایک رات کے لیے وہ پورے سال کی کتنی راتیں جاگتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے متعین نہیں فرمایا۔
اور یہ اللہ نے جمعہ کے دن کے بارے میں بھی یہی کیا کہ جمعہ کے دن ایک خاص ساعت ایسی آتی ہے کہ بندہ اس میں اپنے رب سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور قبول کرتے ہیں. لیکن وہ ساعت کون سی ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، عصر بعد آتی ہے یا عصر سے پہلے آتی ہے، یا جمعہ کے وقت ہے، جمعہ کی نماز یا خطبے اور نماز کے درمیان ہے، کب ہے، متعین طور سے اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بیان فرمایا، اسے بتایا نہیں، تاکہ میرے بندے کم سے کم اس کی جستجو تو کریں، اس کی تلاش تو کریں. اور بندہ جب اپنے پروردگار کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اللہ کو اپنے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے، اللہ کو اپنے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے. تو فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا جسے موقع مل گیا، توفیق مل گئی، تو گویا اس نے 1000 مہینے کی عبادت کر لی. اور صرف 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے زیادہ. اور وہ زیادتی کیا ہے اللہ نے بیان نہیں فرمائی. اور جس کو اللہ زیادتی کہہ دیں وہ زیادتی کتنی بڑی مقدار میں ہوگی ہم بندے اپنی حیثیت کے مطابق سوچیں گے، لیکن اللہ جسے زیادہ کہہ دیں وہ کتنے 1000 مہینوں سے اور زیادہ بہتر ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو یہ ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. لیکن ہماری محرومی تو دیکھیے، ہماری محرومی ہر جگہ. ہم نے اللہ نے جتنے ایسے مواقع ہم کو دیے کہ ہم اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھو سکیں، ہم نے وہاں ایسا کچھ کر رکھا ہے کہ اس موقع کو ہم نے گنوا دیا. اب مثال کے طور پر ابھی شعبان کے مہینے میں ایک رات گزری ہے جسے لیلۃ البرأت کہا گیا. برأت، اور ہم تو اسے لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور واقعی ہم نے اس کو برات ہی بنا دیا ہے. برات تو جانتے ہیں نا، شادیوں میں ہوتی ہے، لوگ سج دھج کر کے دولہے کے ساتھ نکلتے ہیں، برات نکلتی ہے. تو ہم نے اس کو بھی برات بنا دیا ہے، اسے جشن بنا دیا ہے. وہ برات ہے، چھٹکارے والی رات، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے والی رات. لیلۃ البرأت یہ انفرادی عبادت کرنے کی رات ہے. ہر آدمی انفرادی طور سے اپنے پروردگار سے اپنا رابطہ قائم کرے. اس میں اجتماعیت جو ہم نے پیدا کر دی ہے، اس اجتماعیت نے اس رات کی جو روحانیت تھی کافی حد تک اس رات کی روحانیت کو ختم کر کے ایک تیوہار اس کو بنا دیا، ایک جشن اس کو بنا دیا. یہی حال شب قدر کا بھی ہوتا ہے. اول تو اللہ نے اسے مقرر نہیں فرمایا. اللہ کے رسول نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا کہ کم سے کم طاق راتیں تو جاگ لے بندہ. لیکن ہم نے تو پتہ نہیں کہاں سے اس کو بالکل متعین کر دیا ہے کہ وہ 27ویں شب ہی ہے. اور 27ویں شب میں کیا بالکل جشن کا سما ہو گیا. اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کا ان دونوں راتوں میں تو بڑا عجیب حال ہوتا ہے. کتنے 1000 لیٹر پٹرول وہ پھونک ڈالتے ہیں ان 2 راتوں میں.
ان کا کام ہی شہر کی سڑکوں پر مٹر گشتی کرنا ہے، بائک دوڑانا ہے، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، کہاں چائے اچھی ملتی ہے، کہاں بھجیا اچھا بنتا ہے، اور کہاں کون سا آئٹم پڑا بنتا ہے۔ شہر کے اس کنارے کے بچے اس کنارے آتے ہیں، اس کنارے کے بچے شہر کے باہر ڈھابوں میں رات گزارتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور آگے کیا فرمایا؟ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا اور رات کے قیام کو اللہ نے نفل فرمایا۔ رات کے قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کا ہمارے یہاں کتنا اہتمام ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رات ہوتی ہے مسجد بھری ہوتی ہے، دوسری رات میں کچھ کمی ہوتی ہے، تیسری رات میں اور تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہوتے ہوتے بس صفیں اتنی سمٹ جاتی ہیں جتنا عام دنوں میں رمضان المبارک میں نمازی ہوتے وہی بیچارے رہ جاتے ہیں، باقی سڑکوں پر ہوتے ہیں، دکانوں پر ہوتے ہیں، چائے خانوں میں ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، یہ وقت ان کا ضائع ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جانتے ہو اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا بھاؤ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت چڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے سال بھر کاروبار میں مندی رہی ہو۔ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے ہاں مندی بالکل نہیں ہے۔ جس عمل کا ثواب 10 گنا ہے وہ ہمیشہ 10 گنا ملتا ہے۔ ہاں عام حالات سے ہٹ کر اگر مخصوص حالات ہو جاتے ہیں تو 10 گنا سے زیادہ ہو سکتا ہے، 10 گنا سے کم نہیں ہو سکتا۔ جس عمل کا ثواب 700 گنا ہے وہ 700 گنے سے کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو چڑھاؤ ہی چڑھاؤ ہے، ان کے ہاں اتار نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کے بازاروں میں تو اتار بھی آتا ہے، چڑھاؤ بھی آتا ہے۔ بلکہ اب تو صورتحال کساد بازاری کی یہ ہو گئی ہے کہ بازار میں اتار زیادہ رہتا ہے، سال بھر اتار ہی اتار رہتا ہے۔ بس ایک آدھ مہینہ سال میں ایسا آ جاتا ہے جس میں کچھ بھاؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن جب وہ بھاؤ بڑھتا ہے، تھوڑا سا کمائی ہونے لگتی ہے، تو بھیونڈی میں تو میں نے بھائی لوم وغیرہ سے تو میرا تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا اندازہ ایک بات سے لگاتا ہوں۔ جب گفتگو میں لوگ یہ کہنا بند کر دیں کہ گھاٹا ہو رہا ہے یا خاموشی جب ہو جاتی ہے، تب میں سمجھ لیتا ہوں کہ بازار اچھا ہے۔ اور جہاں 5 پیسہ 10 پیسہ 50 پیسہ گرا، وہیں ہر مجلس میں بازار کے مندہ ہو جانے کا ذکر اور چرچا ہوتا رہتا ہے۔ خاموشی ہوئی تو سمجھ لیے کہ بازار بڑا۔ اور 1 مہینہ جب بازار چلتا ہے تو اس میں آدمی کے نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ سونے کا ٹھکانہ، بس وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اس 1 مہینے میں جو نقصان ہوا ہے، جو مال جمع ہو گیا ہے، بکا نہیں ہے، بازار میں اس کا بھاؤ چڑھ گیا ہے، کسی طرح وہ مال بیچ لے۔ کھانا تو سال بھر ہے، پینا تو سال بھر ہے، سونا تو سال بھر ہے، گھومنا پھرنا تو سال بھر ہے، یہ 1 مہینہ کسی طرح ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ بھئی جب موقع ملا ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا. بازار اتنا چڑھ جاتا ہے، ایک کا 70، اور نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے. اور میں نے صبر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ صبر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک صبر علی الطاعات ہوتا ہے، نیک کام کرنا، اور اس نیک کام کرنے میں جو بھی مشقت اور محنت اٹھانی پڑتی ہے اس پر آدمی صبر کرے. نیک کام کرنے کے لیے مشقت اٹھانا یہ صبر علی الطاعات ہے. اور گناہوں سے بچنے کی جو کوشش ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف راغب کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا، یہ صبر عن المعاصی ہے. صبر عن المعاصی. تو یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا مہینہ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرنے والا مہینہ ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے. شہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا. بڑی طویل حدیث ہے اور بھی اس کی تفصیلات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن بڑے اہتمام سے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ لوگوں میں اگر کوئی غفلت ہے اس ماہ مبارک کی طرف سے تو وہ غفلت دور ہو جائے، اور اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت سے پورا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اس لیے میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں ملے گا. انشاءاللہ اس لیے کہ اللہ ہی چاہے گا تو ملے گا، ورنہ کب کیا ہو جائے، یہ بولتی ہوئی زبان کب رک جائے، یہ چلتے ہوئے قدم کب ٹھہر جائیں، یہ چلتی ہوئی سانسیں کب رک جائیں، کچھ پتہ نہیں. ایک آدمی ابھی بات کر رہا تھا، ابھی گفتگو کر کے اٹھا ہے، اور چند منٹ نہیں گزرے کہ خبر آتی ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس طرح کے واقعات تو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اگر آج ہی چاند نکلنے والا ہے اور یہ چند گھنٹے جو باقی ہیں، کس کو بھروسہ ہے کہ یہ چند گھنٹے وہ پالے گا؟ آنے والی سانس اسے مل جائے گی، کس کو معلوم ہے؟ اسی لیے کہا کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک مل جائے گا. اور رمضان المبارک مل جائے میرے دوستو تو اس کی قدر کر لو. ایک گھنٹے کا بھروسہ نہیں تو پورے سال کا کیا بھروسہ، اگلا رمضان ملے نہ ملے. اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے رمضان سے پہلے کا جو جمعہ تھا، ہمارے ساتھ کتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے؟
ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ اپنی قبروں میں آرام فرما ہیں۔ اور آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب تو اس کے پاس وہی پونجی رہ جاتی ہے جو توشہ اس نے اس دنیا میں تیار کر رکھا ہے، اب کچھ اسے ملنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے عزیزوں اور اپنی اولاد کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں اس کے وارثوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی اور ابھی اس کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں، ابھی وہ گیلی ہے کہ بٹوارا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بھولے سے بھی یاد نہیں آتا کہ میرے باپ نے یہ جائیداد بنانے کے لیے کتنی محنت کی تھی، کتنی مشقت کی تھی، ایصال ثواب بھول کر نہیں کرتا۔ وہ تو بس قبرستان میں پہنچتا ہے، مٹی دینے کے بعد، قبر کی مٹی برابر کر دینے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگوں آج فلاں مسجد میں قرآن خوانی ہے۔ ایک قرآن خوانی کروا دیا، پارے کی ایک پیٹی کسی مسجد میں لے جا کر کے ڈال دی، چاہے وہ پیٹیاں اتنی زیادہ ہوں کہ سال بھر ان کو کھولنے کی نوبت نہ آتی ہو، ایک پیٹی لے جا کر کے ڈال دی اور وہ سمجھ گیا میں نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ یہ صورتحال ہوتی ہے، اور وہاں وہ منتظر ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں ہے، میری بیٹی دنیا میں ہے، میرے رشتہ دار دنیا میں ہے، وہ میرے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو خانوں میں سجا کر فرشتے اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ تیرے فلاں عزیز نے بھیجا ہے، یہ تیرے فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے۔ صرف انہی کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے جو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ اس دنیا سے کر کے گیا ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر جو کام کر کے گیا ہے وہ قبر میں جا کر سو رہا ہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ ہمارے علماء میں حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جو بخاری شریف کے اوپر جو حاشیہ ہے ان کا لکھا ہوا ہے، محدث سہارنپوری کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ اور خطبات میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 360 جوڑے وہ بنا کر رکھتے تھے اپنے لباس کے۔ کتنے؟ 360 جوڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مولوی اگر 360 جوڑے بنا لے تو کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ارے اگر اس کے کپڑے صاف ہیں، صاف کپڑے پہنتا ہے، اچھے کپڑے، تب بھی لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ پیدل چل رہا تھا تو ٹھیک تھا، سائیکل پر آ گیا، ارے امام صاحب سائیکل لے لیے، اور سائیکل سے اگر وہ اسکوٹر پر آ گیا، ارے وہ دیکھو مسجد کے امام صاحب جا رہے ہیں اور اسکوٹر انہوں نے لے لی، اور اگر 2 ویلر کے بجائے 4 ویلر پر آ گیا تو پھر تو مت پوچھو، دیکھا نہیں جاتا امت سے۔ سمجھے؟ یہ مولوی اور 360 جوڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ بس فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے 360 جوڑے بنائے۔ فرمایا بھائی میری نیت دیکھو کہ میں نے 360 جوڑے کیوں بنائے۔ فرمایا دیکھو مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس کی ہر چیز آپس میں بانٹ لیتے ہیں، گھر بٹ جاتا ہے، زمینیں بٹ جاتی ہیں، باغات بٹ جاتے ہیں، اور جو نقدی ہوتی ہے وہ بٹ جاتے ہیں، سب آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور مرنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ البتہ
مرنے والے کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً اس کے پہننے کے جو لباس ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. وہ آپس میں بانٹ کر نہیں پہنتے کہ کہیں موت ہمارا گھر بھی نہ دیکھ لے، ہمارا دروازہ بھی نہ دیکھ لے، تو اس کو غریبوں کو دے دیتے ہیں. تو میری نیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد کچھ نہیں تو کم سے کم یہ 360 جوڑے تو میرے نام پر دے دیے جائیں گے اور اس کا ثواب مجھے ملے گا. تو اس لیے میں نے 360 جوڑے بنوائے. تو میرے بھائیوں، جو آدمی کرتا ہے یا ایسا کام کر کے جاتا ہے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جیسے کہیں پانی کی کمی تھی کسی علاقے میں، آپ نے بورنگ لگوا دی. اب بورنگ چل رہی ہے، انسان بھی اپنی پیاس بجھا رہا ہے اور جانور بھی اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. مسجد بنوا دی، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. ارے یہ مدرسہ بن رہا ہے نا، یہ مدرسہ بنوا دیا، اس میں کچھ لگا دیا تو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے، دیکھو وہاں کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کے کام جو کر کے جاتا ہے تو اس کا ثواب تو ملتا رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھو، روزوں کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو. اب تو تراویح کے نام پر ایک تماشا ہو رہا ہے پورے شہر میں. 5 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح. ہمارے بزرگوں میں یہ معمول رہا ہے، لیکن کس لیے رہا ہے؟ جہاں یہ ہوتا تھا کہ بھئی کہیں سفر میں جانا ہے، سفر میں جائیں گے، مختلف جگہوں پر تراویح پڑھنی ہوگی، قرآن پورا نہیں ہو پائے گا، تو ایک مرتبہ ایک جگہ پر پورا قرآن تراویح میں سن لیا. اب اس کے بعد اب سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، جس مسجد میں بھی تراویح کا وقت ہوا وہاں تراویح پڑھ لی. تو تراویح نہیں چھوٹتی تھی اور قرآن بھی پورا ہوتا تھا. اس مقصد سے وہ ایسا کرتے تھے. لیکن اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس نے 5 دن کی پڑھ لی وہ پورے مہینے آزاد ہے، جس نے 6 دن کی پڑھ لی وہ پورے مہینے آزاد ہے، جس نے 10 دن کی پڑھ لی تو وہ پورے مہینے آزاد ہے. خاص طور سے ہمارے یہ دکاندار بھائی، ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ 5 دن شروع کے پڑھ لو، باقی پھر دکانوں میں گزارو. ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ہر دن کی تراویح پڑھنے کا اہتمام کیجئے. اگر 5 دن میں قرآن مکمل کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تراویح اب ختم ہو گئی. ہر دن کی تراویح کا اہتمام کیجئے. تو روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام. اسی طرح سب سے اہم چیز گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے. چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے. کہا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ رکھیے، روزہ آنکھوں کا بھی رکھیے، زبان کا بھی رکھیے، کان کا بھی رکھیے، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیے، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے وہ رکھیے. اس کا اہتمام کیجئے. اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے. اور یہ سارے کام جو دنیا کے ہمارے کام ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی ترتیب بنا لیں، بیٹھ کر کے اس کی ترتیب بنا لیں کہ تراویح کا وقت کیسے نکلے گا، تلاوت کا وقت کیسے نکلے گا. یہ ترتیب بنا لیں. بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کیا ہے بھائی؟ یہ تو بہت لمبا لیٹر ہے قاسم رئیس قاسم شیخ صاحب کی طرف سے.
رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، جس میں پروردگار کی طرف سے رحمت و برکت کا خزانہ سمیٹنے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان پوری طرح سے عبادتوں میں لگ جاتے ہیں۔ خاص بات جو انہوں نے کہی ہے کہ صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے ٹھیلے گاڑیاں یہ سب راستوں میں لگتی ہیں، اور عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ کچرا نکلتا ہے وہ لوگ راستوں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹرافک کا مسئلہ بھی خاص طور سے ہوتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے تو گویا ہم دوسروں پر یہ احسان کرتے ہیں کہ افطاری خریدنے گئے تو بیچ روڈ پر بائک کھڑی کر دی، یہی ہمارا احسان ہوتا ہے۔ ہم افطاری خریدنے آئے ہیں تو اتنا حق تو ہم کو بنتا ہی ہے کہ لوگوں کا راستہ روک کر کھڑے رہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہماری وجہ سے اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اہم شعبہ ایمان کا تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اب تکلیف دینے والی چیزیں راستے میں کیا ہیں؟ ہم نے ٹرافک روک دی، وہ بھی تکلیف دینا ہے لوگوں کو۔ ہم نے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈال دیا، وہ بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ ہماری وجہ سے جو بھی تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے وہ ایذا ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔